کشن گنج والوں، میں آپ کے سامنے ایک صحابی کا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کشن گنج میں ایک دو نہیں بلکہ 10 اور 20 جلسوں میں اٹینڈ کرتے ہیں، ذرا غور کر کے سنیں گے۔ ہماری یہ دل کے اندر چینجنگ کیوں نہیں آتی؟ ہم نمازی کیسے نہیں بنتے ہیں؟ ذرا غور کر کے سنیے گا۔ نبی کے زمانے میں ایک صحابی کا نام ہے عبدالعزیٰ، مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ غور کر کے سنیے گا میرے بھائیوں، یہ نبی کے صحابی بکریاں چرا رہے ہیں، قرآن بھی گنگنا رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن کو سنا ایک مرتبہ اور قرآن کو سن کر کے یہ مسلمان ہو گئے۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ جو اللہ خالق ہے، مالک ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، جو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اسی اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، اپنے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی آمنہ کے لال، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم و بارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا آپ لوگوں کے ذہن و دماغ کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ بعد میں آنے والی باتیں آپ کما حق سمجھ سکیں۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں
وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ گھر بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کی خبر لے رہے ہیں، پوری دنیا کی خبر لے رہے ہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، فلسطین میں کیسے جنگ ہو رہی ہے، یہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ دیکھ رہے ہیں، کہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کہاں کاٹا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی یہ حالت صرف ہندوستان ہی کے اندر نہیں بلکہ آپ بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان امن و سکون اور راحت کی دو سانسیں لیتا ہوا نظر نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ اب یہ دکھاؤں گا کہ کارن کیا ہے۔ ایک نمبر وجہ میں بتا دوں کہ ہم نے کتاب اللہ کو، کتاب اللہ سمجھتے ہیں نا، قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نبی اکرم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ ترکت فیکم امرین، اے لوگو میں دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ میری تقریر میں آپ کو بولنا پڑے گا، کتنی چیزیں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر ایک کتاب اللہ قرآن مجید، اور نمبر دو میری سنت یعنی حدیث۔ ان دونوں چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت تمہیں کچھ نہیں کر پائے گی۔ آج دنیا کی طاقت ہمیں ہرا دے رہی ہے، ہم ہار مان جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا۔ صحیح کہ غلط؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہماری یہ حال ہے آج۔ آئیے اب میں دکھاؤں کہ یہ جو آپ جلسہ کر رہے ہیں، ابھی شیخ محترم سے بات ہو رہی تھی اور شیخ محترم بتا رہے تھے کہ یہ جو لکھتے ہیں دعوت و تبلیغ اصلاح معاشرہ، جلسہ کرنے سے معاشرے کا، سماج کا، سوسائٹی کا اصلاح ہو جاتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ کچھ حد تک مدرسے اور مسجدوں کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن سماج کے اصلاح کی اگر آپ بات کریں گے تو بالکل زیرو ہے، بالکل زیرو ہے۔ سماج کی اصلاح اس میں نہیں ہو رہی ہے، یہ بالکل زیرو ہے۔ دعوت و تبلیغ کا طریقہ جانتے ہیں؟ بہت سے لوگ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، علماء 5، 10، 15، 20 اکٹھے جمع ہو کر کے گھر گھر جاتے ہیں سمجھانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، چلو نماز پڑھنے کے لیے، چلو یہ کام ٹھیک ہے، چلو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن، کچھ دن کے بعد بے نمازی کہتا ہے مول صاحب خالی نماز روزہ آپ کر رہے ہیں، نہیں جاؤں گا میں، کیا ہوگا؟ نہیں جاؤں گا میں نماز پڑھنے۔ جب وہ ایکشن لے لیتا ہے بے نمازی تو علماء بھی بولتے ہیں کہ اپنا کھا پی کر کے ہم کیوں ان کے پیچھے پڑے رہے ہیں، ارے یار چلو چھوڑ دو، وہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا وہ اپنا سمجھے گا، چھوڑ دو ان کو۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ آئیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیسا کیا، غور سے سنیے گا، ایک ایک چیز کو لے کے چلوں گا، اس کے بعد میں اپنی اصل پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ کیسے نبی نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے سنیے۔ مکے میں جب مسلمانوں کی تعداد نہیں تھی، غور سے سنیے گا، مسلمانوں کی سنکھیا، میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
हाँ, मुसलमानों की संख्या, मुसलमानों की तादाद जब मक्के में कम थी तो अल्लाह के रसूल चुपके से जाकर के लोगों को समझाते थे, दीन की बातें सुनाते थे, दावत और तबलीग का काम करते थे चुपके से। हाँ, लेकिन जब अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम लोगों को अलल ऐलान, चुपके से नहीं बल्कि तुम लोगों को अलल ऐलान इस्लाम की दावत दो। ये ऑर्डर किसने दिया? बोलो, किसने ऑर्डर दिया? ये अल्लाह ने। मेरी बात समझ में आएगी, रुकिए, गौर करके मैं ले जा रहा हूं आपको एक एक पॉइंट पे। नबी के जमाने में ये माइक था नहीं, ये लाउड स्पीकर नहीं, ये इंटरनेट, ये मोबाइल, ये वीडियो वाले नहीं, कोई भी नहीं थे। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल कोहे सफा पर चढ़ गए। कोहे सफा एक पहाड़ का नाम है। कोई हाजी है यहाँ सुनने के लिए जो आए हैं? हाथ उठाइए, कोई हाजी है? कोई हाजी है? हाँ नहीं कोई? हाँ, हाजी साहब है। हाजी साहब अब बताइए, मक्का के करीब कोहे सफा नाम का एक पहाड़ है कि नहीं? हाँ, एक पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर अल्लाह के रसूल चढ़ गए। किशनगंज वालों, मुझे आपसे प्यार है, आप लोगों से। गुज़श्ता साल आप लोग शायद आधा घंटा मेरी तकरीर सुने थे, इस साल आप सुनने के लिए पहले टाइम दिया है तो सुनना पड़ेगा आप लोगों को। सुनिए, उस पहाड़ पर जल्दी कोई चढ़ता नहीं था। हाँ, जैसे मस्जिद के मिंबर में वो जुमे के दिन इस्तेमाल होता है, जुमे के दिन, और सिर्फ मस्जिद का इमाम या बाहर से कोई मुकर्रिर, कोई मौलवी, कोई मौलाना आए तो वही चढ़ता है। या पूरे गांव की पब्लिक चढ़ती है मिंबर पे? चढ़ती है नहीं, सिर्फ इमाम चढ़ता है। तो उसी तरीके से उस पहाड़ में कोई चढ़ता नहीं था, लेकिन जब कोई चढ़ जाता तो ये इस बात की दलील होती कि आज कोई इम्पोर्टेंट बात है, कोई खास बात के लिए ही उस पहाड़ पर चढ़ता था। तो अल्लाह के रसूल उस पहाड़ पर चढ़ गए। चढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल कैसे बुला रहे हैं, सुनिए। ऐ फलां कबीले वालों सुनो, ऐ हलीम चौक वालों तुम भी सुनो, ऐ किशनगंज वालों तुम भी सुनो, ऐ फलां कबीले वालों तुम भी सुनो। यानी मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह के रसूल उस वक्त कबीले का नाम ले लेकर के सबको बुलाए थे, सबको। ऐ फलां कबीले वालों तुम भी सुनो, ऐ फलां कबीले वालों तुम भी सुनो, ऐ फलां कबीले वालों तुम भी सुनो। सबको अल्लाह के रसूल जमा किए। तो जब लोगों के कानों में आवाज पड़ी, अरे अरे ये कौन बुला रहा है? बोले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। कौन? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। तो जो लोग बीमार थे, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, वो लोग अपने बदले में किसी और आदमी को भेज दिए, अरे जाओ जाओ, आज मोहम्मद ने बुलाया है, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात है, जाओ जाओ जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ। सब लोग जमा हो गए, जैसे आप लोग बैठे हैं कुरान हदीस सुनने, ऐसे सब लोग जमा हो गए वहां पर। और जब सब जमा हो गए तो सुनो अब क्या कह रहे हैं अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ लोगों, मैं ऊंची जगह पर हूं, पहाड़ के ऊपर हूं, तुम नीचे बैठे हो, मुझे जो चीज दिखाई दे रही है वो तुमको दिखाई नहीं दे रही है। ऐ लोगों, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छिपा है जो बहुत ही जल्द तुम्हारे ऊपर हमला करेगी, ये लश्कर, तो क्या तुम मुझे सच मानोगे? ये दावत है, ये कोई दावत नहीं है। गौर से सुनिएगा। नमाज की दावत दिया? नहीं। रोजे की दावत दिए? नहीं। हज की ज़कात की दावत दिया? नहीं। आपने पहले ये कहा
کہ اللہ کہ مکے کے لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو بہت ہی جلد تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ یہ دل میں اترنے کا طریقہ دیکھیے، پہلے ان کے دل میں اتریے۔ ڈائریکٹ آپ کسی کو بولیں گے وہ کیرم بورڈ کھیل رہا ہے چل چل نماز پڑھنے کے لیے چل، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ راستے میں کچھ بچے موبائل لے کر کے ایسے کھیل رہے ہیں، مولانا صاحب ڈنڈا لے کے چل 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 نماز پڑھنے کے لیے، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ پہلے آپ ان کے دل میں گھر بنائیے، ان کے دل میں بیٹھ جائیے۔ تو سنیے، اللہ کے رسول نے کہا تم مجھے سچ مانو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم 40 سال تک آپ کے ساتھ اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، کھائے ہیں، پیے ہیں، مارکیٹ میں گئے ہیں، بازار میں گئے ہیں، اللہ کے رسول ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ سب اقرار کر رہے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ نے کبھی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ یہاں سے ایک پوائنٹ میں بتا دوں آپ کو، ایک پوائنٹ، جو مولوی دعوت دے رہا ہے، جو مولوی نماز کی دعوت دے رہا ہے، جو دائی روزے کی دعوت دے رہا ہے، جو مولوی اسلام کی دعوت دے رہا ہے، تو دعوت دینے سے پہلے کی زندگی اس کی عوام کے سامنے صاف ستھری ہونی چاہیے، تاکہ ان کی باتوں کا تب جا کر کے اثر پڑے گا پبلک کے اوپر، نہیں تو نہیں۔ دیکھو سب لوگوں نے کہا اے نبی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ جب سب لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، تب اللہ کے رسول اب کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو اب دعوت دے رہے ہیں، اے لوگوں، اچھا 2 آدمی 1000 کر کے دیے ہیں، اچھا انشاءاللہ سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، آخر میں آنے دیجئے مجھ کو لائن پر۔ تو اب اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اے مکے کے لوگوں سنو، جب میں بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اے لوگوں جیسا کہ تم نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، جب میں منشیہ کے سلسلے میں، بندوں کے سلسلے میں جب جھوٹ نہیں بولتا ہوں، تو اے لوگوں میں اس اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولوں گا؟ اے لوگوں مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ غار حرا میں میرے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سورہ علق کی چند آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، لہذا اے مکے کے لوگوں ایک کام کرو، ایک کام کرو، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحوا، ایک فائدہ تمہارا یہ ہوگا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم لکل عرب والعجم، تم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ یہ اسرائیل تمہیں کچھ نہیں کر پائے گا، یہ پاکستان تمہیں کچھ نہیں کر پائے گا، یہ امریکہ تمہیں کچھ نہیں کر پائے گا۔ ایک کام کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی نبی نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو سب سر نیچے کیے ہوئے بیٹھے، اب کوئی نہیں بول رہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نبی نے کہا کہ میں نبی بنایا گیا ہوں، تو کوئی نہیں کہہ رہا ہے اب کیوں؟ ابھی جو سب نے کہا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہاں سبوں نے ابھی اقرار کیا کہ اے نبی آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو سب سر نیچے کیے ہوئے ہیں۔ ابھی اگر کہیں گے کہ جھوٹ بولتے ہیں تو ابھی تو ہم نے کہا کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ کسی نے جواب نہیں دیا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، تو گھر کا آدمی کھڑا ہو گیا۔ کون بتا سکتا ہے؟ ابو لہب، نبی کا اپنا سگا چچا ابو لہب، یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے تبت، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے تبت لک یا محمد، اے محمد
तू हलाक हो जा, बर्बाद हो जा। क्या तूने हमें इसीलिए बुलाया था? हा? हम इतने 360 मूर्तियों की इबादत छोड़ करके, पूजा छोड़ करके एक खुदा की इबादत करेंगे? नहीं, तू हलाक हो जा, बर्बाद हो जा। उल्टा सीधा कह दिया। किसने? अबू लहब ने। तो अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ से ये सबक हासिल कर लीजिए कि हम दीन की दावत दे रहे हैं, नमाज की दावत दे रहे हैं, रोज़े की दावत दे रहे हैं, और कोई हमें उल्टा सीधा कह रहा है तो हमको जवाब नहीं देना है, नहीं तो पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। अल्लाह के रसूल अगर उस वक्त जवाब दे देते तो जो प्लान बना करके अल्लाह के रसूल आए थे वो प्लान बिल्कुल बिगड़ जाता। तो अल्लाह के रसूल ने कुछ जवाब नहीं दिया। खामोशी से अल्लाह के रसूल पहाड़ के नीचे आए और चले गए। जब अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया तो जानते हैं अल्लाह ने उसका जवाब दे दिया, और अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर एक सूरत ही नाजिल कर दिया। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब, मेरे नबी की हलाकत की बात कर रहा है? तू खुद हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तेरे दोनों हाथ हलाक हो जाएंगे, मेरा नबी नहीं। तो जो जवाब अल्लाह जिससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद जवाब देगा। ये दावत का तरीका है। तो चलिए मेरे भाइयों, मैंने शुरू में क्या कहा था? हमने दो चीजों को छोड़ दिया है। कितने चीजों को? दो चीजों को, एक कुरान, एक हदीस। इन दोनों चीजों को छोड़ दिया है, इसीलिए हम नाकाम हो रहे हैं दुनिया में। इसीलिए नंबर एक, चलिए हम कुरान को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कुरान कैसी किताब है? ये एक ऐसी किताब है, ये जो टेबल पर रखी हुई है किताब कुरान मजीद, ये कुरान इंसानों को इंसानों के अंदर चेंजिंग पैदा कर देती है, बदल देता है। इंसान को ये कुरान चेंज कर देती है, बदल देती है एक इंसान को। अच्छा, एक चीज बताइए, कुरान किस महीने में नाजिल हुआ है? बोलिए। रमजान के महीने में। ये कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ है। दलील? अहले हदीस बगैर दलील के कोई बात नहीं करता है।